کیسے ممکن ہے کہ 40 گز پہ 60 گز پہ 80 گز پہ یہ 5 منزلہ عمارتیں بن کیسے جاتی ہیں؟ جگہ جگہ پورشن مافیا نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. آپ انسانی جانوں کی قیمت پر یہ سارا دھندا کر رہے ہیں. جو بلڈنگ ڈیمولش ہونے کے نتیجے کے اندر در بدر ہو گئے ہیں ان کے لیے متبادل انتظام کرنا. شرجیل میمن صاحب نے کہہ دیا کہ یہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. بھائی آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے تو کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہ جس کے ذمے کام یہ تھا کہ وہ ویجیلنس کرتا، جس کے ذمے کام یہ تھا کہ وہ مانیٹرنگ کرتا، جس کے ذمے کام یہ تھا کہ وہ دیکھتا کہ کون سی چیز ایسی ہے، کون سی عمارتیں ایسی ہیں کہ جن کی لیگل کوئی حیثیت ہے. 588 عمارتیں اس وقت خود سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہتا ہے کہ مخدوش حالت میں ہیں، جن میں سے 51 انتہائی مخدوش حالت میں ہیں. اور یہ عمارتیں ایک جانب یہ عمارتیں ہیں، دوسری جانب پچھلے 5 سال میں رپورٹس بتاتی ہیں کہ 1 لاکھ عمارتیں صرف کراچی میں تعمیر کی گئی ہیں جو 40 گز 60 گز 80 گز پر 5 منزلہ 6 منزلہ 8 منزلہ عمارتیں ہیں. آپ بتائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ 40 گز پہ 60 گز پہ 80 گز پہ یہ 5 منزلہ عمارتیں بن کیسے جاتی ہیں؟ کہاں ان کی اپروول ہوتی ہے؟ ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اور کس طرح آپ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں؟ یہ تو ایک جانب ہے. دوسری جانب شہر کا بڑا علاقہ، پورا ناظم آباد، پورا PCHS ایڈمن سوسائٹی، لیاقت آباد، جگہ جگہ پورشن مافیا نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ان کو بیک حاصل ہے. ایک منظم کرپشن کا دھندا ہے. بلڈنگ قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ماسٹر پلان پہلی بات ہے کوئی موجود ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی موجود بھی ہے تو اس کی خلاف ورزی ہے. ایک کاسمیٹک آپ کرتے یہ ہیں کہ کاسمیٹک ڈیمولش کر دیتے ہیں، مصنوعی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پیسے لے کر دوبارہ جو ہے اس کو تعمیر کر دیا جاتا ہے. نالوں پر، پارکوں پر، امانتی اراضی پر ہر جگہ قبضے کی سرپرستی کی جا رہی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے تحت. اور اس پورے عمل کے اندر پوری صوبائی حکومت، وزیر بلدیات، وزیر اعلیٰ اور اس سے اوپر کے یہ تو ایوان صدر تک اس کے جو ہے وہ ڈانڈے جاتے ہیں. سارے لوگ انوالو ہیں. آپ انسانی جانوں کی قیمت پر یہ سارا دھندا کر رہے ہیں. ایسے موقع پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک طرف حکومت کی یہ ذمہ داری ہے اور اولین ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو، وہ سارے لوگ جو 4 جولائی کے اس حادثے کے اندر جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے ورثاء کو، ان کے متعلقین کو حکومت نے اعلان کیا ہے 1 ملین روپیز کا اعلان کیا ہے کہ ہر فرد کو 1 ملین روپیز دیے جائیں گے. چلیے، کچھ تو لوگوں کی اشوئی ہوئی، ورنہ آپ تو اس سے بھی آری تھے. لیکن یہ کمپنسیشن انسانی جان کا متبادل نہیں ہے. وہ سارے لوگ جو بلڈنگ ڈیمولش ہونے کے نتیجے کے اندر در بدر ہو گئے ہیں ان کے لیے متبادل انتظام کرنا، ان کو کم از کم آپ 6 مہینے کے لیے ان کے لیے رینٹ کا انتظام ہونا چاہیے ہے. اور اسی طرح جو بلڈنگیں کل ڈیمولش ہونا شروع ہوئی ہیں پچھلے 2 دنوں سے، اب تو شرجیل میمن صاحب نے کہہ دیا کہ یہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. بھائی آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے تو کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکمران جو ہے وہ جواب دہ ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ان کو متبادل دینا.
اب 11 بلڈنگیں ڈیمولش ہوئی ہیں، لوگ پریشان ہیں. آپ ان کو متبادل دیجئے، آپ سروے کریں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کرائے میں رہتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مالکانہ حقوق ہیں، اور پھر ان کو آلٹرنیٹ دیجئے، ان کو کرائے میں ہیلپ آؤٹ کیجئے، تاکہ کم از کم یہ جو ہے وہ سر چھپانے کی ان کو جگہ مل سکے. یہ پوری صورتحال ہے کہ جس سے اس وقت شہر کراچی گزر رہا ہے.